بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ورمحمد وعلى محمد صلوات صلی علی محمد. چار مصرے مولا سجاد کے حوالے سے کہ دخل اس میں کسی تعبیر نہ تدبیر کا ہے، دخل اس میں کسی تعبیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. دخل اس میں کسی تعبیر نہ تدبیر کا ہے، دبدبہ اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے. تو بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی بیڑی، بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی بیڑی، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے. بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی بیڑی، لاکھ بیمار صحیح خون تو شبیر کا ہے. اور چار مصرے مولا سجاد کے حوالے سے کہ کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے، کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے، ظالم سے انتقام پدر لے کے جاؤں گا. کہتے تھے راہ صبر میں عابد کے حوصلے، ظالم سے انتقام پدر لے کے جاؤں گا. اور سجاد میرا نام ہے، بیمار ہوں تو کیا اسلام تجھ کو خیر سے گھر لے کے جاؤں گا. سجاد میرا نام ہے، بیمار ہوں تو کیا اسلام تجھ کو خیر سے گھر لے کے جاؤں گا. بر محمد وآل محمد صلوات. آئی میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وسیع الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے آپ سبھی حضرات کے قلوب کو پرنور فرمائیں. آپ سے گزارش ہے کہ حضور کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلوات علی محمد.
جس حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث، سلطان انبیاء نے، فخر انبیاء نے، سردار انبیاء نے اپنے جانشینوں کے بارے میں، اپنے اوصیاؤں کے بارے میں، اللہ کے اولیاؤں کے بارے میں، جو 12 امام ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد ہیں۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے 1,24,000 انبیاؤں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ویسے ہی نبوت کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ سب کے سب معصوم ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور ان کے در سے وابستہ رہنا، ان کے دامن سے متمسک رہنا، اور پھر ایک ایک نام نبی نے بتایا۔ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پھر امام حسن مصطفیٰ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، زمانے کے امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جن کے بارے بتائی یہ آخری جانشین ہیں، میرے آخری وصی، اور یہ میرے نام پر ہوں گے محمد۔ اور پھر جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی یہی فرمایا آپ نے کہ اے جابر، میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، میرے 5ویں اوصیاء سے ملاقات کرو گے، میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، میرے 5ویں وصی سے ملاقات کرو گے، میرے 5ویں فرزند سے ملاقات کرو گے، جب ملاقات کرنا تو میرا سلام عرض کر دینا۔ یعنی اب جابر ابن عبداللہ انصاری کو یقین کامل ہو گیا ہے کہ اب ہم اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک ہم نبی کا پیغام نہ پہنچا دوں۔ اب یوں کہہ دوں کہ جو معصوم کی زبان وارق سے نکلتا ہے وہی وحدہ لا شریک کرتا ہے، کائنات کا مالک کرتا ہے۔ اگر معصوم کونین کی زبان وارق سے نکل جائے کہ کل درزی کپڑا لے کر آئے گا، تو اگر ملک بھی آ رہا ہے تو یہ کہتا وہ نظر آ رہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں، صلوات علی محمد۔ جو ان کی زبان وارق سے نکلتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ تو حیات مل گئی، اب یقین کامل ہے کہ مجھے حیات اتنی مل گئی، اب اتنی مجھے حیات مل گئی، چونکہ نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور ہم یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اب مجھے موت نہیں آ سکتی، اب میں دنیا سے نہیں جا سکتا، یہ یقین کامل ہے۔ چونکہ یقین کامل کب ہوتا ہے؟ جب کل ایمان سے محبت ہوتی ہے۔ جو کل ایمان کا ماننے والا ہوتا ہے اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اب ادھر جابر ابن عبداللہ انصاری کا یہ عالم ہے کہ جب آپ ضعیفی کے عالم میں کمزور ہو چکے ہیں، آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکے ہیں، مگر یہ عالم ہے محبت کے، کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، میرے رسول نے فرمایا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے، فخر انبیاء نے فرمایا ہے، لہذا میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک میں اپنے امام کی زیارت نہ کر لوں، اپنے امام سے ملاقات نہ کر لوں۔ لہذا اب یقین کامل ہے، ادھر یا محمدو یا باقرو کے نعرے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جس گلی سے نکل رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، وہاں یا محمدو یا باقرو۔ اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو کیا ہو گیا ہے، کسے پکار رہے ہیں، کسے پکار رہے ہیں، لگتا ہے یہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا، معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ ضعیفی کا عالم ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے۔ لہذا جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب میں تو اس گھر کا غلام ہوں، اس در کا بھکاری ہوں، اس در کا فقیر ہوں، میں رسول کا غلام ہوں، رسول کی آل کا غلام ہوں۔ لہذا جب ان کے آباء و اجداد نے نبی کو نہ چھوڑا تو میری کیا اوقات ہے، صلوات علی محمد، میری کیا بساط ہے جب ان کے آباء و اجداد نے نبی کو نہ چھوڑا، رسول کو نہ چھوڑا، رسول کو انسان کہہ دیا، رسول کو دیوانہ کہہ دیا،
تو یہ میں تو ان کا در کا غلام ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو امام کو سلام کیا، 5ویں امام کو، امام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اب خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہو گئے جابر بن عبداللہ انصاری، تو اب امام کہتے ہیں کہ اے میرے جد کے صحابی، اے میرے رسول کے صحابی، آپ نے تو مجھے سلام کر لیا، میں نے آپ کو سلام کا جواب دے دیا، مگر جو میرے جد نے جو پیغام دیا ہے، جو امانت دی ہے، وہ تو مجھ تک پہنچاؤ۔ تو ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا میں اس لیے خاموش تھا کہ امام وہ ہوتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین وہ ہوتا ہے، وصی وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، اے فرزند علی، آپ کو نبی نے سلام کہا ہے، رسول اللہ نے سلام کہا ہے۔ تو یہ ہیں جانشین، یہ ہیں وصی، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ چونکہ جو دنیا والے چنتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، اور جو اللہ چن کر بھیجتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ صلوات علی محمد، عالم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اور اسی جس طریقے سے نبی نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا تھا، ویسے ہی مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کوفے کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، اور بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں۔ مولا کائنات نے سارے بچوں کو پیار کیا، مگر ایک بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہیں۔ چاہنے والوں نے عرض کیا، مولا میری کیا مجال ہے کہ جو میں آپ سے سوال کروں؟ آپ تو مظہر العجائب ہیں، مشکل کشا ہیں، وسیع رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، مولا آپ تو زمین کے راستوں سے زیادہ آسماں کے راستوں سے واقف ہیں، مگر مولا یہ بتائیے، آپ نے سارے بچوں کو پیار کیا، مگر اس بچے کو آپ نے گود میں لے کر پیار کیا، اس کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ کہا یہ مختار ہے، اور یہ مختار وہ ہے کہ جو میرے حسین کے دشمنوں کو وصل جہنم کرے گا، میرے حسین کے دشمنوں کو وصل جہنم کرے گا۔ اب ادھر مختار کے کان میں یہ صدا پہنچی، مختار نے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنا، اب یقین کامل ہو گیا کہ اب اللہ نے میری حیات کو اور بڑھا دیا، اب میری حیات کو، میری زندگی کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اب یقین کامل ہے کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک میں حکم امام پورا نہ کر لوں، جو امام نے مجھ سے فرمایا ہے، لوگوں سے فرمایا ہے۔ لہذا جب تک میں حسین، آقا حسین کے دشمنوں کو وصل جہنم نہیں کر لوں گا، اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ لہذا یہی نہیں بلکہ میرے مولا نے فرمایا، سنو تعداد بھی بتا دیتا ہوں کہ مختار کتنوں کو وصل جہنم کرے گا، 80,303 کو وصل جہنم کرے گا، 80,303 کو وصل جہنم کرے گا۔ جیسے ہی یہ سنا، وہ وقت بھی آیا کہ ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ابن زیاد مرجانہ کا بیٹا ملعون بیٹھا ہوا ہے، اور تمام کرسی پر ملعون یزید کے چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے، لعنت اللہ۔ جناب مختار کو لایا گیا، جناب مختار جب سامنے، تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا، جانتے ہو میں نے کیوں بلایا ہے؟ ایسا ہے کہ اگر امان چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، اگر حیات چاہتے ہو، تو تم اپنے دل سے اہل بیت کی محبت نکال دو، اپنے دل سے اہل بیت کی محبت نکال دو، تمہیں حیات مل جائے گی، تمہیں زندگی مل جائے گی۔ لہذا مختار نے ملعون کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرمایا، ابھی میں دنیا سے نہیں جا سکتا،
اس لیے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اچھا سنو، ابھی میں نہیں جا سکتا، میرے مولا نے فرمایا سنو، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے اٹھایا، لسان اللہ نے فرمایا۔ اب یوں کہہ دوں، عین سے عین اللہ، لام سے لسان اللہ، یہ سے ید اللہ، صلوات والے محمد۔ بھائی علی، عین سے عین اللہ، لام سے لسان اللہ، یہ سے ید اللہ۔ اچھا کہا بھی میں دنیا سے نہیں جا سکتا، میرے مولا مجھے کچھ دے کر گئے ہیں، وہ مجھے پورا کرنا ہے۔ یقین کامل ہے، کل ایمان کے ماننے والا اہل بیت کے در کا فقیر ہے، اہل بیت کا در کا بھکاری ہے، مگر دعوے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میں ابھی دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک میں وصل جہنم نہیں کر لوں گا۔ اور سنو ابن زیاد، صرف یہ نہیں بلکہ تعداد بھی بتا دیتا ہوں کتنوں کو میں وصل جہنم کروں گا۔ میرے مظہر العجائب نے فرمایا ہے، مشکل کشا نے فرمایا ہے، عین اللہ نے فرمایا ہے، لسان اللہ نے فرمایا ہے، وجہ اللہ نے فرمایا ہے، کتنوں کو میں وصل جہنم کروں گا؟ 80,303 کو وصل جہنم کروں گا۔ سن ابن زیاد، تجھے بھی وصل جہنم کروں گا۔ صلوات والے محمد۔ یہ ہیں علی کے چاہنے والے۔ بات آ گئی، علی کے چاہنے والے ڈرتے نہیں ہیں، علی کے ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایمان رب پر، رسول پر، کتاب اللہ پر، اماموں پر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کل ایمان کے ماننے والے ہیں نا، کل ایمان کے چاہنے والے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ واقعہ پڑھ دوں کہ جب علی کے جو دیوانے ہوتے ہیں، علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب سعودیہ میں یہ دیکھا کہ مجمع کم آ رہا ہے، نجف میں مجمع زیادہ جا رہا ہے، نجف میں مجمع زیادہ جا رہا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ مولا علی کے قبر کو ختم کر دیا جائے، نشان ہی مٹا دیا جائے۔ جس طریقے سے ابرہہ کے دل میں آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ختم کر دے، یا یوں کہہ دوں کہ زچہ خانہ علی کا ہے، صلوات والے محمد، علی کا زچہ خانہ ہے، لہذا ادھر ابرہہ کے دل میں آیا تھا کہ میں مٹا دوں، ختم کر دوں، ویسے ہی میرے مولا کے روزے کو ختم کرنے کے لیے سعودیہ والوں کے دل میں آیا، ثانیہ ابرہہ کے دل میں، ثانیہ ابرہہ کے دل میں آیا۔ اب جیسے ہی یہ فوج چلی، مومنین کو پتہ چلا، امام کے غلاموں کو پتہ چلا، امام کے چاہنے والوں کو پتہ چلا، فوج آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ سعودیہ سے آ رہی۔ کس لیے آ رہی ہے؟ یہاں روزے کو ختم کرنے کے لیے، امام کے قبر کی نشان کو مٹانے کے لیے۔ اچھا، بھاگے نہیں، بلکہ کیا پڑھنا شروع کیا؟ جو نبی نے خیبر کے میدان میں نادے علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب، پڑھنا شروع کیا۔ مومنین نے، متقیوں کے چاہنے والوں نے پڑھنا شروع کیا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ میرے نبی نے خیبر میں پکارا تھا، تو یہاں مومنین سنت نبی ادا کر رہے ہیں، سنت نبی ادا کر رہے ہیں، یا علی مدد، میرے مولا میری مدد کیجئے، مولا میری مدد کیجئے۔ یہ فوج آگے بڑھ رہی ہے، فوج آگے بڑھ رہی ہے، فوج آگے بڑھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ جب روزے کے قریب یہ فوج پہنچی تو گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں تلوار، کیسے آنا ہوا؟ پھر سے ایمان لے آؤ، واپس چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو، چلے جاؤ واپس۔
جیسے ہر جنگ میں مولا علی نے فرمایا تھا یا تو ایمان لے آؤ یا کلمہ پڑھ لو، یا اگر تم ایمان بھی نہیں لانا چاہتے ہو اور تم کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو پھر واپس چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ مگر یہ اپنی جہالت پہ اڑے ہوئے، فوج میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور یہاں تو ہم گرا کے جائیں گے اور روضے کا نام و نشان مٹا دیں گے، مولا علی کی قبر کا نام و نشان مٹا دیں گے، معاذ اللہ۔ یہ خیالات دل میں ملونوں کے۔ پھر میرے مولا نے کہا واپس جا، اپنی جان بچا لے، جان بچا لے اپنی، ایمان لیا۔ مگر پھر بھی آگے بڑھتے گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے حملہ کیا، چونکہ یہ ہر جنگ میں آپ دیکھ لیں مولا علی کی طرف سے پہلے شروعات نہیں ہوئی ہے، پہلے دشمنوں کی طرف سے شروعات ہوئی ہے۔ جب حملہ کیا میرے مولا نے فنار کرنا شروع کیا، فنار کرنا شروع کیا، فنار کرنا شروع کیا، فنار کرنا شروع کیا۔ جب فنار کرنا شروع کیا تو جو سامنے آیا وہ فنار ہو گیا، جو سامنے آیا وہ فنار ہو گیا، جس نے پیٹھ دکھایا اسے حیات مل گئی، صلوات علی محمد۔ جس نے پیٹھ دکھایا، جو بھاگا وہ بچ گیا۔ اب یہ بھاگ کر جب سعودیہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے سوال کیا خیریت فوج کہاں ہے؟ کہا سب مار دیا۔ کس نے مار دیا؟ علی نے مار دیا، علی نے وصل جانم کر دیا۔ اس لیے کہ میں جب وہاں سے بھاگ رہا تھا تو علی نے فرمایا کہ جا کے کہہ دینا کہ علی نے سب کو فنار کر دیا۔ علی نے؟ ہاں علی نے کہا علی کو کہے ہوئے اتنے 100 سال ہو گئے اور علی نے فنار کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں علی نے خود فرمایا۔ بڑے بڑے عالموں کو بلایا گیا، جید عالم، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ ہماری فوج گئی تھی اور وہاں سے چند لوگ واپس آئے ہیں، کچھ لوگ واپس آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ میں نے پیٹھ دکھایا تو میں بچ گیا، میں بھاگا تو میں بچ گیا، جس نے سینہ دکھایا وہ وصل جہنم ہو گیا۔ لہذا اب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ علی نے قتل کیا ہے، تو سب کے دل میں یہ ہے کہ علی کو کہے ہوئے اتنے 100 سال ہو گئے۔ مگر ایک عقل مند عالم پڑھا لکھا اس نے کہا دیکھیے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے سب کو قتل کیا ہے اور میری جو جان بچی ہے پیٹھ دکھانے سے، بھاگنے سے، تو لہذا ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ علی نے بھاگے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، جو بھی بھاگا ہے اس کا پیچھا نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جا کر دیکھ لینا، اگر ایک وار ہے تو علی نے قتل کیا ہے، اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ترازو لے کر چلے جانا اور دونوں ٹکڑوں کو رکھ دینا، اگر وزن برابر ہو تو علی نے قتل کیا ہے، صلوات علی محمد، علی نے قتل کیا ہے۔ تو علی کے چاہنے والے گھبراتے نہیں ہیں، کرونا اورونا کیا ہے جناب، آپ ناد علی پڑھیے یا علی مدد کہیے، دیکھیے کیسے کرونا بھاگتا ہے۔ بھائی نجات کا در بھی بتا دیا کہاں نجات ملے گی، کہاں ہدایت ملے گی، نبی نے بتا دیا ہے، سرکار دو عالم نے بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، یعنی جس طریقے سے نوح کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اسی طریقے سے جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے وہی نجات پائیں گے۔ تو ہم سب اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ دل چاہتا ہے ایک واقعہ اور عرض کر دوں کہ دیکھیں خون کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، خون کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دولت آ جائے، علم آ جائے، سب کچھ آ جائے، مگر خون بولتا ضرور ہے کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کس قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ محمود غزنوی بیٹھا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بڑے بڑے عامل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا ہے بندہ کہ جو مجھے
خضر پیغمبر کی زیارت کرا سکے، خضر پیغمبر کی زیارت کرا سکے۔ سناٹا، جیسے طائر بیٹھے ہوں سب کے سروں پر، ایسے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر محمود غزنوی نے اعلان کیا، کوئی ہے کہ جو مجھے زیارت کرا دے، مجھے کوئی زیارت کرا دے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک غریب اٹھا، کہنے لگا بادشاہ صاحب میں زیارت کرا سکتا ہوں، مگر چونکہ میرے گھر کا خرچ کون اٹھائے گا، ذمہ داری کون اٹھائے گا، اس لیے کہ میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ محمود غزنوی نے کہا 6 مہینے مجھے عمل کرنا پڑے گا دریا کے کنارے، اور اس کے بعد آپ جناب خضر کے پیغمبر کی زیارت کر لیں گے۔ تیار ہو؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم ذمہ دار ہیں تمہارے گھر کے، خرچ پورا اٹھاؤں گا۔ خرچ کہہ دیا۔ ادھر وہ چلا گیا۔ 6 مہینے ہو گئے، بلایا گیا، بھئی ابھی تک تو میں نے زیارت کی نہیں۔ کہا بھی 6 مہینے اور لگیں گے، 6 مہینے اور لگیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، 6 مہینے کا اور ٹائم دیا جا رہا ہے۔ 6 مہینے کا اور ٹائم دے دیا گیا۔ جب 6 مہینے پورے ہو گئے، پورے 1 سال، بلایا گیا، بھئی پورا سال ہو گیا، 6 مہینے کا ٹائم لیا، 6 مہینے کا ٹائم لیا، پورا سال ہو گیا، 1 سال، ابھی تک میں نے خضر پیغمبر کی زیارت کی نہیں۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا، بادشاہ صاحب میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے، میں تو جاہل انسان ہوں، میں نے تو اس لیے قدم اٹھایا تاکہ میرے بچے اچھا کھانا کھا لیں، میں نے اس لیے قدم اٹھایا تاکہ میرے بچے اچھا کھانا کھا لیں۔ جیسے ہی یہ سنا تو محمود غزنوی کو غصہ، کس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ وزیر کی طرف دیکھا، وزیر سے رائے لی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ بادشاہ صاحب اس نے آپ کے ساتھ جو ہے جھوٹ بولا ہے، مکاری دکھائی ہے، لہذا اس کی گردن اڑا دی جائے تلوار سے۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے اپنی نگاہ سے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، اس کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، کیا کروں؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب تلوار سے تو ایک مرتبہ گردن اڑ جائے گی، میری رائے مانیے تو اسے کتوں کے سامنے ڈال دیجئے تاکہ یہ اسے اذیت پہنچے، یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ تو بزرگ کھڑے ہوئے، کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر ایاز کی طرف دیکھا، ایاز تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میری رائے یہ ہے کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، لہذا میری رائے مانیے تو اسے معاف کر دیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ اگر اسے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تو اس کے بچے کیا کریں گے، اس کی بیوی کیا کرے گی، لہذا میری رائے مانیے تو اسے معاف کر دیجئے۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے، کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ محمود غزنوی چکرا گیا کہ پہلے والے وزیر سے پوچھا تو اس نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرے والے وزیر سے پوچھا تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایاز سے میں نے پوچھا تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بزرگ کو قریب میں بلایا، یہ بتائیے کہ آپ نے تینوں جگہ ٹھیک کہا، پہلا والا، دوسرے والے نے، تیسرے والے، یعنی پہلے والے نے کہا گردن اڑا دی جائے، آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر دوسرے والے نے کہا کہ کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایاز نے کہا اسے معاف کر دینا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو ماجرا کیا تینوں میں آپ نے ٹھیک کہا؟ کہا دیکھو چونکہ پہلا والا جو قصائی سے تعلق رکھتا ہے، کہاں ہیں آپ؟ پہلا والا قصائی سے تعلق رکھتا ہے، قصائی کا کام ہے جانوروں کو کاٹنا، جانوروں کو کاٹنا، گلا کو کاٹنا، اس لیے اس نے اپنی رائے پیش کی۔
آپ کی یہ غلطی ہے کہ ایسے کو کیوں وزیر بنائے؟ صلوات والے محمد ہے، یہ آپ کی غلطی ہے، ایسے کو کیوں وزیر بنایا آپ نے؟ دوسرا والا جو ہے، چونکہ ان کے آباء و اجداد ہمیشہ کتوں کو سے شکار کرتے، کتوں کا شکار کیا کرتے تھے، لہذا اس نے اپنے رائے بتائی، تو آپ ایسے کو کیوں وزیر بناتے ہیں؟ اور ایاز ایک سید ہے، اور سید کا کام ہے معاف کر دینا، سید کا کام ہے معاف کر دینا، جس طریقے سے کربلا کے میدان میں اپنا پورا گھر لٹا دیا، اپنا گھر قربان کر دیا، مگر بدلہ نہ لیا، بدلہ نہ لیا۔ یہ ایاز سید ہے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی ایاز کی طرف مخاطب ہے، ایاز تم اتنے سالوں سے میرے ساتھ رہ رہے ہو، آج تک تم نے مجھے یہ بھی نہ بتایا کہ میں سید ہوں، میں سادات ہوں۔ اب جیسے ہی ایاز نے سنا، کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آج ان بزرگ نے ظاہر کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تو میں بھی بتا دیتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب خضر پیغمبر ہے۔ صلوات والے محمد، کیوں نہ ہو، اس لیے یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ حسین ابن نمیر ملعون تڑپ رہا ہے، ملعون تڑپ رہا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، کرہا رہا ہے، کرہا رہا ہے۔ امام کی نگاہ پڑی، پہچانا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے میرے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری تھی، یہ وہی ہے۔ مگر امام نے اس کے چھیٹا چہرے پہ، منہ پر، ہوش آیا اسے، امام نے پانی پیش کیا، پانی پلایا۔ مولا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ سر جھکا ہوا ہے شرم سے، پلکیں جھکی ہوئی ہیں شرم سے۔ میرے مولا سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں خوب پہچانتا ہوں، تو میرے بھائی کا قاتل ہے، تو نے میرے بھائی کے سینے پہ برچھی مارا تھا۔ وہ امام تشریف فرما ہے، اور ایک دشمن ہے جو یہ سوال کرتا ہوا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہیں، زین العابدین۔ جیسے ہی سنا وہ قریب آیا، امام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، مولا علی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، سرکار سید الشہداء کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور چوتھے امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں، امام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے سوال کیا، اگر تو بھوکا ہو، اگر تو کھانے کی ضرورت ہو، چل میں تجھے کھانا کھلا دوں، اگر تیرے پاس لباس نہ ہو، چل میں تجھے لباس دے دوں، اگر تیرے پاس مکان نہ ہو، چل میں تجھے مکان دے دوں، اگر تجھے درہم و دینار کی ضرورت ہو وہ بیان کر، میں تجھے درہم و دینار دے دوں۔ ابھی دشمن تھا، امام کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، اب یہی دشمن امام کی قدم مبارک کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ اپنی غلامی میں مجھے لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب یہ سن لیجئے کہ اس در پہ اگر دشمن بھی آتا ہے مگر جب جاتا ہے تو غلام بن کر جاتا ہے، دشمن بن کر آتا ہے مگر جاتا ہے غلام بن کر۔ وہ امام کہ جب سوال کیا کسی نے، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی آپ پر؟ کسی نے بھی سوال کیا مولا آپ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی مولا؟ تو امام نے 3 مرتبہ الشام الشام الشام، مولا شام میں شام کھلا بازار تھا، تماشائیوں کا مجمع تھا، میری ماں بہنیں پھوپھی بے ردا، یزید کا دربار تھا،
میری پھوپھیاں تھیں، میری مائیں تھیں، میری بہنیں تھیں، مگر سر پہ چادر نہ تھی، چادر نہ تھی، تماشائیوں کا مجمع تھا۔ وہ امام آج 25 محرم ہے۔ منہال نے تو یہی سوال کیا تھا نا، مولا کب تک روئیے گا آپ، مولا آپ کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، میرے تو 18 یوسف جدا ہوئے، میرے سامنے قتل کر ڈالے گئے۔ کہا مولا یہ تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ مولا نے فرمایا کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنیں جو ہیں بازاروں میں پھرائی جائیں، تماشائیوں کا مجمع ہو اور یہ اعلان ہو رہا ہو کہ اے تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں، جب امام کو زہر دیا ہے ملعون نے، ولید ابن عبد الملک نے، 95 ہجری 714 عیسوی کو امام کو زہر دیا، 5ویں امام نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، بڑے شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا، چاہنے والوں کا مجمع تھا، گریہ و زاری پورے مدینے میں، ماتم، رونے کی صدا بلند، چاہنے والے اپنے امام پہ گریہ کر رہے تھے۔ جنازہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ جنت البقیع کی طرف چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرا دل یہ کہتا ہے چوتھے امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا۔ اے بابا، مجھے کفن بھی ملا، مجھے غسل بھی دیا گیا، بابا میرے جنازے کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا، ارے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ اے بابا میرے فرزند نے نماز پڑھائی، مگر ہائے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار طوق تھا، آپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے چادریں چھینی گئی، میری بہن کے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ اے بابا آپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ بیٹا بہت شرمندہ تھا کہ آپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، پھوپھیوں کے پاس چادر بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے لاشے پہ ڈال دیتا۔